بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ پاکستان میں کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، عمران خان کے سائبر کیس کے حوالے سے آج سماعت تھی، وہ تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی فیملی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی جو ہے وہ منتظر ہے، ان کی وکلاء ٹیم منتظر ہے کہ کب اس کیس کی سماعت شروع ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان کے معیشت کا جو برا حال ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بڑا سنسیئر ہے، بڑی فکر لاگ رہتی ہے ہمارے پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے لیے بڑا وہ کھل کے بولتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کو ایک سمجھ آئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کے آپس کے اختلافات ہیں، یہی بڑی وجہ ہے معیشت کی بدحالی کی، اور اسی پر ہی پروگرام کرنے ہیں، اسی پر ہی ہم نے شو کرنے ہیں اور اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یعنی میں نے کل کے ویلوگ میں بتایا تھا کہ اتنا شرمناک کردار جو پاکستان کے میڈیا کا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہا۔ ایک گھریلو معاملات کی اگر آڈیو لیک ہو گئی تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی آپ سکرین پہ بھی دیکھیں کہ اخبار میں بھی مین سرخی لگی ہوئی ہے، اور جتنے پرائم ٹائم شو ہوتے ہیں سب میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر بھابھی اور نند کے اختلافات ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے ہوئے ہیں، اور اس پر بھی آج علیمہ خان نے خبردار کر دیا ہے۔ علیمہ خان نے واضح کہا ہے کہ ہم ایسے مشکل ٹائم میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اختلافات ہر گھر میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن شرمناک کردار ہے ان لوگوں کا جو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے سارے مسائل کو پس پردہ رکھ کر، پاکستان کے سارے معاملات کو پس پردہ رکھ کر صرف ایک آڈیو لیک کو اتنا اچھال رہے ہیں اور اتنا اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل افسوسناک اور قابل مذمت حرکت ہے۔ سبا نیوز کی طرف سے ایک یونیورسٹی میں پروگرام رکھوایا گیا، اس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی اجازت تھی، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس نے وہ سوال کیے جو عمران ریاض خان صاحب اکثر کرتے تھے طاقتور لوگوں سے۔ ان اسٹوڈنٹس نے وہی سوال کیے جو پاکستان کا ہر بندہ کر رہا ہے اس ملک کی عدلیہ سے۔ انہوں نے وہی سوال سامنے رکھے جو ہر بندے کے چہرے پر لکھے ہوئے ہیں۔ 23 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک سوال بنی ہوئی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں انتخابات کب ہوں گے؟ ہمارے ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات کب ہوں گے؟ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوری حکومت کب آئے گی؟ ہمارے ملک میں انوالومنٹ کب ختم ہوگی؟ ہمارے ملک میں طاقتور اشرافیہ کا راج کب ختم ہوگا؟ ہمارے ملک میں ایک بندہ اغوا ہوتا ہے، اغوا کے بعد اس کا یعنی اغوا برائے بیان، اغوا برائے پریس کانفرنس، یہ کب ختم ہوگا؟ اور شرمناک کردار ان کو بھی یاد کروایا جو صحافی اغوا شدہ بندے کو اپنے پروگرام میں بٹھا کر اس طرح شو کرواتے ہیں جیسے وہ اپنی مرضی سے کہیں پر غائب تھا اور جو کچھ وہ بول رہا ہے اپنی مرضی سے بول رہا ہے۔ سکرپٹڈ چیزیں پڑھوانے کے باوجود بھی وہ ایسا ریئیکشن دیتے ہیں جیسے وہ بندہ بڑی خوشی سے وہاں پر آیا ہے اور آپ کو انٹرویو دے رہا ہے۔ تو اس پر نوجوانوں نے ٹکا کے دھلائی کی ہے، جم کے دھلائی کی ہے اس سسٹم کی بھی، اور اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے چند اشرافیہ اور مافیا کی بھی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے نوجوان پوچھتے ہیں، عمران ریاض خان اکثر کہتے ہوتے تھے کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا دماغ کام کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں چیزوں کو، پرکھتے ہیں چیزوں کو، یہ دیکھتے ہیں کون سی چیز ملک کے مفاد میں ہے، کون سی چیز ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ لمز یونیورسٹی کے بعد جو یہ دوسرا انسیڈنٹ ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان پروگراموں پر آنے میں پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان سے ایک مفرور اشتہاری ملزم جو 4 سال عدالتوں کو مطلوب رہا، یہاں سے بگوڑا تھا، ان کی صاحبزادی جو ایک وقت میں نااہل ہوا کرتی تھیں، سزا یافتہ تھیں، پھر ان کو بھی جیل سے باہر نکالا گیا، سہولت کاری کی گئی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات سیٹل کر کے دوبارہ سے اقتدار لینے کے لیے بوٹ چاٹے اور دوبارہ سے انہی کے ساتھ وہ بیٹھے۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ کے پی کے کو عمران خان نے 10 سال میں ایک کنگال صوبہ بنا دیا ہے۔ تو محترمہ، آپ کی حکومت نے، آپ کے چچا کی حکومت نے، آپ کے اتحادیوں کی حکومت نے پچھلے 16 ماہ میں جو اس قوم کا حال کیا ہے، جو اس ملک کا حال کیا ہے، اگلے تقریباً 20 سال تک، 20 سے 30 سال تک پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، جو اپنے حال کر دیا ہے۔ اور یہاں پر کوئی آ جائے اس کے لیے حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حال آپ کے چچا کی گورنمنٹ نے، یہ حال آپ کے اتحادی گورنمنٹ نے کیا ہے، اور آپ آگے تانے دے رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ واقعی جمہوری لوگ ہیں تو آپ جمہوریت پہ یقین رکھیں، آپ سیاست پہ یقین رکھیں، آپ الیکشن پہ یقین رکھیں، الیکشن لڑیں اور شفاف طریقے سے سیدھے رستے سے آئیں۔ آپ نے ہمیشہ چور دروازہ استعمال کیا ہے، اور تنقید آپ کے پی کے حکومت پہ کر رہے ہیں، کمال ہے۔ اور سننے والوں کو بھی ان کے عقل پر حیرت ہوتی ہے جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے 2 سینئر قائدین خواجہ آصف اور خاقان عباسی وہ اپنے سامنے آ گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جس طرح سے ابھی گور ایوب صاحب کو بنایا
اپنی پارٹی کا نگران چیئرمین. تو اس حوالے سے انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ جی انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے, 2 نمبری کی ہے. عمران خان صاحب ان کو ہمیشہ سے نظر انداز کرتے ہیں, اور وہ لوگ جن کی وفاداریاں ہیں اور پرانے لوگ ہیں اور ان کو دینا چاہیے تھا موقع. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ چیئرمین شپ اپنی بہنوں کو نہ دے کر, اپنی بیوی کو نہ دے کر, اپنے بھانجوں میں سے کسی کو نہ دے کر, اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نہ دے کر, ان نام نہاد جمہوریت کے چیمپئنز کے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارا ہے. ان کو ان کی اوقات یاد کرائی ہے کہ ایک پارٹی میں 28 سال کے لڑکے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں 70 سال کے بابے, اور ایک پارٹی میں ایک وہ لڑکی جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ مریم نواز ہماری بہن ہے, چھوٹی بہن ہے اور بیٹی ہے, وہ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کھڑے ہوتے ہیں. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی بات ہوتی ہے تو حمزہ شہباز کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اگر اپر لیول کی بات ہوتی ہے تو نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ان کا تو نام نشان بھی کوئی نہیں ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں. خواجہ صاحب آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ تو ان پر خاقان عباس صاحب نے ریئیکٹ کیا کہ خواجہ صاحب ہماری پارٹی میں بادشاہت ہے, ہماری پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ بات گھما پھرا کر حمزہ شہباز اور مریم نواز پہ ہی ختم ہوتی ہے. تو اگر عمران خان نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ اپنی فیملی سے کسی کو نہیں بنایا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. خواجہ صاحب ایک ایسے بل پروف آدمی کہ ان کو شرمندگی محسوس تک نہیں ہوتی, وہ اپنی حرکات و سکنات پر شرمندہ تک نہیں ہوتے, وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ بیان دیتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے قاضی عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے پاس جو زیر استعمال گاڑیاں ہیں ان کی نیلامی کر کے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کو دینے ہیں, جو پبلک کے لیے استعمال کیے جائیں گے. لیکن قاضی صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کے اس قدم سے زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ آپ اشرافیہ کو ہاتھ ڈالتے, آپ مافیاز کو لگام ڈالتے, آپ چوری چکاری, فراڈ, 2 نمبری, منی لانڈرنگ, کک بیک, ان چیزوں کو پکڑتے, آپ ڈالر کی سمگلنگ میں اپنا کردار ادا کرتے روکنے میں. آپ پاکستان میں جو چینی مافیاز ہیں, کھاد مافیاز ہیں, ان مافیاز کو لگام ڈالنے میں آپ کو سٹیپ لیتے, آپ تاریخ میں یاد بھی رکھے جاتے. لیکن اس طرح کی حرکتوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پوری دنیا جانتی ہے اور وہ آن دا ریکارڈ ہے, آپ کی مسز کے جو اثاثے ہیں وہ اربوں میں ہیں, آپ کے اپنے اثاثے اربوں میں ہیں. یعنی ایک عام سرونٹ اربوں تک کیسے پہنچتا ہے وہ سب کو پتا ہے. سارے کا سارا پچھلے کیسز, ان کی ہیئرنگز, یہ الگ بات کہ فیصلہ کیا آیا تھا, اور پاکستان کی عدالتوں سے ایسے ہی فیصلے آتے ہوتے ہیں, ایسے ہی فیصلوں کی توقع کی جاتی ہے. تو ان گاڑیوں کی نیلامی کروانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے سٹیپ لینا ہی لینا ہے تو مافیاز کے خلاف لیں, کرپٹ عناصر کے خلاف لیں, ان لوگوں کے خلاف لیں جنہوں نے اس ملک کا خزانہ برباد کیا, جو اس ملک کو لوٹ مار کر کے کھا گئے, ایون فیل بنا لیے, اور آج دوبارہ سے اقتدار میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو ان کے خلاف لیں, ان کے لیے آپ سہولت کاری نہ کریں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.